امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایرانی قیادت کے لیے حالات ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ ان کے پاس سخت موقف اختیار کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی باقی نہیں بچا۔ ایسے ماحول میں سفارتکاری کے امکانات بھی بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس جنگ کو مزید طول دینا چاہتا ہے اور ٹرمپ کے اقدامات کو اس کی واضح مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہفتے کو جنگ شروع ہونے کے تقریباً ایک ہفتے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام میں ان ممالک پر ہونے والے حملوں پر معذرت کی اور آئندہ حملے نہ کرنے کا مشروط اعلان کر دیا۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ میں اپنی طرف سے ان ہمسایہ ممالک سے معذرت کرنا چاہتا ہوں جو ایران کے حملوں کی زد میں آئے۔ ہمارا ارادہ ہمسایہ ممالک پر حملہ کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی مسعود پزشکیان کے اس بیان سے عرب ممالک اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی امید پیدا ہوئی تو صدر ٹرمپ نے فوراً انتہائی تحقیر آمیز رد عمل دے دیا، جس سے ایران کے اندر مسعود پزشکیان کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس بیان کے بعد ایرانی قیادت کے اندر موجود سخت گیر حلقوں نے بھی مسعود پزشکیان پر شدید تنقید کی تھی اور بالآخر مسعود پزشکیان کو اپنے بیان کی وضاحتیں دینا پڑ گئیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی صدر کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران جو اس وقت بری طرح مار کھا رہا ہے، اس نے اپنے مشرق وسطیٰ کے پڑوسی ممالک سے معافی مانگ لی ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ان پر حملے نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ ایران مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر کے اس پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ ہزاروں سالوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران اپنے ارد گرد کے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہارا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ایران اب مشرق وسطیٰ کا بلی نہیں رہا، بلکہ اب وہ مشرق وسطیٰ کا لوزر ہے اور کئی دہائیوں تک ایسا ہی رہے گا جب تک کہ وہ سرنڈر نہ کر دے یا مکمل طور پر ٹوٹ نہ جائے، جس کا زیادہ امکان ہے۔ آج ایران پر بہت سخت حملہ کیا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ممالک سے حملوں پر معذرت کی اور پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ ایران کی طاقتور فوجی تنظیم پاسداران انقلاب نے صدر مسعود پزشکیان کے اس بیان پر ناراضی ظاہر کی تھی اور پھر پڑوسی ممالک کو خبردار کیا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل ان کی سرزمین کو ایران پر حملے کے لیے استعمال کریں گے تو ایران اپنے حملے جاری رکھے گا۔ اور ہفتے کو صدر ٹرمپ کے بیان کے فوراً بعد ہی کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملے رپورٹ ہوئے۔ کل پھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران اور اس کے پڑوسی ممالک کے درمیان اختلافات اور تقسیم کو ہوا دے رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم اور اسلامی ممالک آپس میں جنگ لڑیں، وہ ہمارے درمیان تقسیم اور دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی طرف سے ہماری سرزمین پر حملہ کیا جائے اور جارحیت کی جائے تو فطری طور پر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔